بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے اعلیٰ ترین مذہبی کونسل نے کہہ دیا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی خاطر رمضان میں مسلمان گھروں میں ہی عبادت کریں گے، لیکن پاکستانی نمازی مسجدوں کا رخ ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہے ہماری آج کی انسائیڈر سٹوری۔ حکومت کی کوشش تھی کہ نئے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے یا سست کرنے کی خاطر رمضان کے مقدس مہینے میں پاکستانی گھروں میں رہیں اور نماز، سحری اور افطاری اور تراویح جیسے اہم مذہبی امور گھروں میں ہی ادا کریں، لیکن ایک مرتبہ پھر تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستانی مذہبی حلقہ جیت گیا۔ آخرکار پاکستانی حکومت نے مسجد اور امام باڑوں میں ماہ رمضان کے دوران تراویح اور عبادت کے مشروط اجازت دے دی۔ سوال یہ ہے کہ پاکستانی مذہبی رہنما اس بات پر کیوں زور دے رہے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک مذہبی معاملہ ہے یا اس کے پیچھے سیاسی، نفسیاتی اور اقتصادی محرکات بھی ہیں؟ سعودی عرب کے سینئر اسکالرز کی کونسل نے البتہ کہا ہے کہ اگر کووڈ-19 کے پھیلنے کے خدشات ہیں تو نہ صرف سعودی عرب کے مسلمان بلکہ تمام مسلمان ممالک کے دیندار مسجدوں کا رخ نہ کریں، بلکہ تمام تر مذہبی فرائض گھروں میں ہی سر انجام دیں۔ سعودی عرب کے اعلیٰ ترین مذہبی کونسل نے کہا ہے کہ لوگوں کی جانیں بچانا ایک عظیم عمل ہے اور یہ عمل مسلمان کو اللہ کے سب سے قریب تر کرتا ہے۔ تاہم سوشل میڈیا پر شائع کردہ تصاویر میں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی لال مسجد میں نمازیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے پاؤں سے پاؤں جوڑ کر نماز جمعہ ادا کی۔ ویسے میں داد دیتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہ جنہوں نے ایک سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کیا اور یہ اعلان کیا کہ وہ اس دفعہ ساری عبادات اور رمضان کا مہینہ گھر میں گزاریں گے، اور اپنے تمام کارکنوں کو بھی ایک میسج بھیجا کہ وہ بھی اپنے گھروں میں عبادات کو سر انجام دیں۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشرتی حالات کے تناظر میں بے شک لوگوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مذہبی فرائض گھروں میں ہی ادا کریں، کیونکہ اب یہ معاملہ صرف چند مذہبی رہنماؤں کا ہی نہیں بلکہ اکثریت کا قطعی یقین ہے کہ اللہ کے سامنے مسجدوں میں جا کر حاضری دینا ضروری ہے، اور موت تو برحق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے مطابق اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جبکہ موت تو برحق ہے لیکن خودکشی حرام ہے، اور یہ عمل کسی خودکشی سے کم نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا پاکستانی مسلمان سعودی عرب، ایران یا پھر دیگر مسلمان ممالک کے مقابلے میں زیادہ پرہیزگار اور بہتر مسلمان ہیں؟ اور کیا صرف مساجد اور امام باڑوں کا رخ کرنے سے ہی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آپ اوریجنل مسلمان ہیں؟ آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ کہانی پرانی ہے اور کڑوی بھی ہے۔ سابق فوج کے سربراہ ضیاء الحق کے دور میں اسلامائزیشن، سوویت جنگ میں مجاہدین، پھر افغان جنگ میں طالبان کی تیاری یا کشمیر کے محاذ پر حریت پسندوں کی تربیت، اس سب کی بھی ایک معیشت رہی ہے، لیکن اس کا فائدہ عام مسلمان کو ہرگز نہیں ہوا بلکہ صرف چند گروہوں کو ہوا۔ عسکری اسٹیبلشمنٹس کی طرف سے گزشتہ کئی دہائیوں سے اسلامی تعلیمات کا غلط استعمال کیا گیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ اس بارے میں شاید سوچتے تو ہیں لیکن لب کشائی کی ہمت نہیں کرتے۔ دیگر مذاہب کی طرح اسلام بھی اعتدال کا درس دیتا ہے۔ دوستو، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کے اقتصادیات کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ اگر نیا کرونا وائرس پاکستان میں بھی ویسے ہی سرایت کر گیا جیسے اس نے امریکہ یا یورپی ممالک میں کیا ہے تو ہر پاکستانی شہری کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ 18 ملین ملازمتوں کے ختم ہونے کے خدشات ابھی سے پیدا ہو گئے ہیں۔ اس عالمی وبا نے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ جہاں کئی امور میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، وہیں اسلام کی درست تعلیمات پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھے، نیک اور متقی مسلمان ہونے کے لیے صرف مسجد جانا ضروری نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر دوسرے مسلمانوں کی زندگیوں کا خیال رکھنا بہت اہم۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔